السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں 1300 سال کے بعد دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں کو جس وقت کھولا گیا تو جنہوں نے کھولا وہ دیکھنے والے لوگ دنگ رہ گئے کہ ایسا منظر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسا کہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی ان دونوں صحابی کو دفنایا گیا ہو۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی، تو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرتے جائیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتلاتے چلیں، دراصل 1932 میں عراق میں جب دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور مبارک میں پانی داخل ہوا اور ان کے مزارات کو انہی کے حکم سے منتقل کیا گیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ عراق کا بادشاہ ملک فیصل گہری نیند میں تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں۔ دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں پانی آ چکا ہے، جبکہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی نم ہونے لگی ہے۔ ہمیں یہاں سے نکال کر دریا کے کنارے سے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ خواب میں سنے، لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ دوسری رات پھر یہی الفاظ سنائی دیے، لیکن اس نے ابھی بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ تیسری رات یہ خواب عراق کے مفتی اعظم نوری السعید پاشا کو دکھائی دیا۔ انہوں نے اسی وقت وزیر اعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چونکا اور بولا، یہ خواب تو میں بھی 2 بار دیکھ چکا ہوں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا۔ آخر بادشاہ نے مفتی اعظم سے کہا، پہلے آپ قبروں کو کھولنے کا فتویٰ دیں، تب میں اس خواب کے مطابق عمل کروں گا۔ مفتی اعظم نے اسی وقت قبروں کو کھولنے اور ان میں سے مقدس اجسام کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اب یہ فتویٰ اور شاہی فرمان اخبارات میں شائع کر دیے گئے اور اعلان کر دیا گیا کہ عید قربہ کے دن دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں کھولی جائیں گی۔ اخبارات میں جو ہی یہ خبر شائع ہوئی، دنیا اسلام میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ اخبار کی دنیا اس خبر کو لے اڑی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حج کے دن بھی تھے۔ تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند دنوں بعد کھولی جائیں تاکہ وہ سب بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکے۔ اسی طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، ایران، بلغاریہ، روس، ہندوستان وغیرہ سے شاہ عراق کے پاس بے شمار تار پہنچے کہ ہم بھی اس موقع پر شرکت کرنا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کر مقررہ تاریخ چند روز آگے بڑھا دی جائے۔ چنانچہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی خواہش پر دوسرا فرمان جاری کیا گیا کہ اب یہ کام حج کے 10 دن بعد کیا جائے گا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب قبروں کو کھولنا تھا۔ دنیا بھر سے مسلمان وہاں جمع ہو چکے تھے۔ پیر کے دن دوپہر 12 بجے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا، جبکہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ اگرچہ دریائے دجلہ وہاں سے 2 فرلانگ دور تھا۔ تمام ممالک کے سفیر، عراقی حکومت کے تمام ارکان اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو کرین کے ذریعے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی نعش کرین پر رکھے گئے اسٹریچر پر خود بخود آ گئی۔ اب کرین سے اسٹریچر کو الگ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم، وزیر جمہوریہ ترکی اور شاہزادہ فاروق ولی عہد مصر نے اسٹریچر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور نہایت احترام کے ساتھ ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو نکالا گیا۔ دونوں اجسام کے کفن بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال بھی صحیح سلامت تھے۔ اجسام کو دیکھ کر قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ 1300 سال پہلے کے ہیں، بلکہ یہ گمان ہوتا تھا کہ انہیں وفات پائے ابھی مشکل سے 2-3 گھنٹے ہوئے ہوں گے۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں اس قدر چمک تھی کہ دیکھنے والے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہیں سکے۔
بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ نظارہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان مقدس اجسام کو مزار سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منتقل کر دیا گیا۔ کسی نے سچ کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ خوبصورت منظر آپ کو دکھایا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک خوبصورت جملہ رضی اللہ تعالی عنہما لکھ دیجئے، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں، اور دعا کریں اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔